یہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا جی، ان کے بارے میں آپ خود سنیں کہ کامران خان کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو نام نہاد یا زیادہ انٹلیکچوئل تجزیہ نگار ہے نا، کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کی رائے کیا ہوتی ہے. السلام علیکم. بجٹ 2020 کی ایک سب سے بڑی اور تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس بجٹ میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اس کے باوجود اس بجٹ کے آنے کے فوراً بعد بزنسز اور ایکسپورٹرز اپنی پرانی روش کے مطابق ڈو مور کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی جب آپ ماہرین سے اور انہی بزنس لیڈرز سے پرائیویٹلی بات کریں تو ان کا رد عمل اس بجٹ کے حوالے سے یا تو تھوڑا سا پازیٹیو ہے یا نیوٹرل ہے. منفی رد عمل بالکل اس لحاظ سے نظر نہیں آتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس بجٹ کے ذریعے پاکستان کے کلیدی سیکٹرز جو ہیں اکانومی کے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ بینکنگ سیکٹر جو پاکستان کا بہت روبسٹ سیکٹر ہے اس کو قطعی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. پازیٹیو سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. پاکستان کا سیمنٹ سیکٹر اس میں بہت بہتری کے امکانات ہیں اور سیمنٹ سیکٹر بہتر ہوگا. کنسٹرکشن کے حوالے سے ریل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن پیکج جو دیا گیا ہے وہ گیم چینجر ہو سکتا ہے ماہرین کہہ رہے ہیں اور حکومت کو اس پر توجہ دینی ہوگی کیونکہ اس سے منسلک 41 انڈسٹریز کو نئی جان مل سکتی ہے. اسٹیل سیکٹر کے حوالے سے بھی اس بجٹ میں بہتر خبر ہے، منفی خبر کوئی نہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بھی اس بجٹ میں کوئی منفی خبر نہیں ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے بھی اس بجٹ میں کوئی منفی خبر نہیں ہے. انرجی سیکٹر کے لیے بھی اس بجٹ میں کوئی منفی خبر نہیں ہے. مجموعی طور پہ ایک عام پاکستانی کے لیے اس بجٹ میں کوئی منفی خبر نہیں ہے. گو کہ توقعات کے عین مطابق اور ضرورت کے عین مطابق پہلی بار ریٹیل سیکٹر کے سیلز ٹیکس میں 2% کمی کی گئی ہے. یقیناً یہ ایک اچھا انسینٹیو ہے گو کہ اس میں گنجائش باقی تھی. اس سب کے باوجود تکلیف کی اور گلے کی بات کرنا یہ شاید ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے. لیکن بہرحال اس بجٹ کے اندر یقینی طور پہ ایک اچھی پازیٹیو صورتحال ہے. یہ نہ بھولیں کہ ہم کورونا کی تباہی سے دوچار ہیں اور اس ماحول میں اس سے بہتر بجٹ نہیں مل سکتا تھا. یہ ایک عام رد عمل ہے. اس سے غرض مجھے نہیں ہے کہ میڈیا پہ لوگ اور یہی ماہرین کیا کہتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو وہ پرائیویٹلی ہم سے شیئر کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، میری طرف سے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری اعجاز. آج کا سبجیکٹ ہے بجٹ. جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا، بجٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے جی، کچھ سمجھ نہیں آتا. کچھ لوگوں نے جیسے اپوزیشن ہوتی ہے انہوں نے پہلے سے بیان بنا کے رکھے ہوتے ہیں جی یہ عوام دو دشمن بجٹ ہے جی. کچھ لوگوں نے کہا جی عوام کی چیخیں نکال دی. مطلب یہ اس طرح کے رٹے رٹائے جملے. ہم ڈسکس کریں گے کہ بجٹ کیا ہے آسان ترین الفاظ میں. دیکھیں بجٹ کیا ہے، بڑے آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں. جیسے ہر آدمی، ایک کسان ہے وہ اپنا بجٹ بناتا ہے، ایک تنخواہ دار آدمی ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ اپنا بجٹ بناتا ہے. غرض کہ ہر بندہ اپنا اپنا بجٹ بناتا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اوورسیز پاکستانی ہے، وہ سارے لوگ بجٹ بناتے ہیں کہ جی آمدن کتنی ہوگی، میری سیلری کتنی ہوگی. مجھے کسان کہتا ہے جی میری فصلوں سے کتنی انکم آئے گی. ایک مزدور کہتا ہے جی اتنی دیہڑیاں لگ جائیں گی، اتنا میں اوور ٹائم لگا لوں گا. اسی طرح غرض کے بجٹ یہ ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہوگی تقریباً ایک سال میں، اور آپ کے اخراجات کیسے ہوں گے، اور آپ نے ان اخراجات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. بالکل سیدھی سی بات. مطلب اس سے زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑی بڑی فلاسفی ہے یا کوئی بجٹ سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس یا اس طرح کا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا چاہیے. دیکھیں ہاں یہ بات درست ہے البتہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کیونکہ جو خاص کر ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، ٹی وی کے اوپر کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس لیے ان کی سمجھ کسی کو نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ صحیح معنوں میں وہ بن جاتے ہیں الفاظ کا یا ڈیجٹ کا گورکھ دھندا.
دیکھیں یہ بجٹ جو حکومت نے پیش کیا ہے، ایک تو حالات آپ دیکھیں کیا حالات تھے کہ ہر طرف سے پاکستان کے اوپر پریشر اور پریشر، ہر مطلب آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں اکانومی کے کہ ٹیکس اکٹھے نہیں ہو رہے. پھر آپ حالات سب سے زیادہ سپورٹ تھی ہمارے بجٹ کو اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جو وہ پیسے بھیجتے ہیں اپنے ملک میں. پوری دنیا میں یہ وبا آ گئی اور پوری دنیا میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی. اسی طرح جو ہماری ایکسپورٹ تھی چاہے چھوٹی موٹی تھی اس پہ فرق پڑا. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے تو بجلی کا بل دینا ہے، مطلب حکومت یہ نہیں کہ حکومت کے اپنے پاس تو نہیں ہوتی بجلی، حکومت بھی بجلی خریدتی ہے پاور پروڈیوسر سے، لیکن حکومت نے تو دینا ہی دینا ہے. لیکن حکومت نے بہت زیادہ ریلیف دی. تو غرض یہ کہ ہم اپنے سبجیکٹ میں وہ اس کی طرف آتے ہیں کہ اس بجٹ میں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ بڑی جو سیدھی تنقید کر رہے ہیں لوگ زیادہ، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے کہتے ہیں جی دفاع کا بجٹ بہت زیادہ ہے. میں ڈالر میں کروں گا تاکہ ڈالر میں آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ چھوٹے ڈیجٹ ہو جاتے ہیں نا. مثلا یہ سارا بجٹ یہ ہے کہ مل ملا کے سارے بڑی ہی وہ کہتے ہیں نا کھینچ تان کے ہم نے جو بجٹ بنایا ہے وہ ہے تقریباً 45-46 ارب ڈالر، کہ یہ سارے اخراجات ہیں ہمارے 45 ارب ڈالر. اب اس میں سے آپ نے قرضہ کتنا دینا ہے، قرضے کی قسطیں کتنی دینی ہے. جو قسطیں سود دینا ہے نا، اور جو پہلے ہمارے جو حکومتیں تھیں جنہوں نے قرضے لیے اور عیاشیاں کی اور للے تللے پہ لٹایا اس کی اب جو سود اور قسطیں جو ہے وہ تقریباً 19 ارب ڈالر ہے. آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ 45 ارب ٹوٹل ہے، اور اس 45 میں سے 19 ارب جو تنقید کرتے ہیں نا جی کہ دیکھیں جی وہ لوٹ کے لے گیا، پاکستان آرمی کھا گئی ہے ہمارا بجٹ. یہ سراسر پراپوگنڈا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، میں تو کوئی لمبے چوڑے داد و شمار نہیں دے رہا. 45 ارب ہے ٹوٹل، اس میں سے 19 ارب ڈالر 20 ارب ڈالر تو آپ نے یہ صرف اور صرف یہ دینا ہے، آپ نے سود اور اس کے اوپر کا جو قسط دینی ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. پھر یہ 45 ارب ڈالر آپ کے پاس نہیں آ رہے، آپ کے پاس جو اکٹھے ہوں گے وہ تقریباً ٹوٹل جو آمدن ہوگی پاکستان کی وہ تقریباً 30 ارب ڈالر تک ہوگی. کیونکہ اس میں سے باقی خسارہ ہے کہ جو ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم کہیں سے قرضہ لیں گے، کہیں سے کسی سے امداد لیں گے، کہیں سے اور اکٹھا کر کے تو یہ ٹوٹل 45-46 ارب ڈالر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں نظام تو نہیں روک سکتا. جیسے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں، پھر دوسرے اخراجات ہیں حکومت کے، دفاع کے اخراجات ہیں. اسی طرح میں ساتھ یہ بات کہتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو جی تنخواہ بڑھانی کیوں جی ایک ٹریڈیشن ہے کہ آپ نے کیوں نہیں بڑھائی. بھائی دیکھیں لوگ مر رہے ہیں، وہ بھی تو پاکستانی ہیں. اچھا ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ صرف اور صرف عام عوام کی کوئی بات نہیں کرتا، عوام کو سارے لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیں سٹیل مل میں کہتے ہیں صرف 9,000 لوگ ہیں اور وہ سارے سفارشی ہیں. جب سٹیل مل بیچنے کی بات ہوتی ہے تاکہ خسارہ کم ہو، جو لوگ کہتے ہیں جی ان کی نوکریوں کو بھائی 22 کروڑ لوگوں کو چھوڑ دو اور صرف 9,000 جو سفارشی ہیں کنفرم ہے سفارشی ہے چند ایک کو چھوڑ کے، ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. اسی طرح یہ میں سرکاری ملازمین کو تو اس کیٹیگری میں نہیں لا رہا، لیکن اگر کیونکہ ایمرجنسی ہے ملک کے اندر، اس وبا نے کرونا نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا پوری دنیا کو، تو اگر ایک سال
اسی پہ گزارا کرے تو اس میں کیا، اس میں میرے خیال میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اور پھر حکومت اتنی سنجیدہ ہے کہ جو ہی حالات ٹھیک ہوئے تو کسی وقت بھی حکومت ان کو کمپنسیٹ کرتی رہتی ہے. میں دفاع کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جو دفاع کا بجٹ ہے پاکستان کا اس وقت صرف اور صرف 8 ارب ڈالر کا ہے اس سال. آپ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی، ٹوٹل بجٹ ہے ہمارا 45 ارب ڈالر، اس میں سے دفاع کے اوپر 8 ارب ڈالر لگے گا صرف، جو جس کے اوپر ساری تنقید، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان. اور آپ نے دیکھا ہے کرونا میں، اسی میں زیادہ، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ کسی نے سرا مکی کھائی ہوگی، کسی نے وہ ابال کے مختلف جڑی بوٹیاں پی ہوں گی، اور کسی نے، سارے زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف ان کی موت ہو رہی ہے کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان. میں اسی طرح یہ جو معیشت دان بھی نیم حکیم ہوتے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح کا خطرہ جان ہے. دیکھیں بات وہ ہے، آپ دنیا سے سیکھیں بالکل بات کرنے کا، جو آپ سائنٹیفک طریقہ ہے کسی چیز کو پرکھنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کیوں، آپ کو اتنے بہت بڑے سائنسدان ہیں کہ آپ ایک نئی چیز دنیا میں بنا دیں گے؟ بالکل نہیں. جو دنیا نے قائم کیا ہے، جو دنیا میں تجربہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. دنیا کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ بڑا سمپل سا طریقہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں کہ دنیا نے کہ فلاں ملک نے اپنے حالات اس طرح ٹھیک کیے، ہم نے ان کے اوپر چلتے ہوئے اسی کو اپنانا ہے اور اپنے حالات ٹھیک کیے کرنے ہیں. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے، کیونکہ میں اگلے ویڈیو میں ہم کمپیریزن کریں گے کہ انڈیا کا بجٹ کتنا ہے ڈیفنس کا، پاکستان کا کتنا ہے، تاکہ ایک عام آدمی کو سمجھ آئے. آج میں نے اتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ پاکستان، دیکھیں 45 ارب ٹوٹل بجٹ ہے، 8 ارب آرمی لے رہی ہے. آپ دیکھ لیں کتنے پر، آپ خود یہ حساب کر لیں. پھر سود پہ جو انہوں نے، جو پرانے تھے ہمارے مہربان، انہوں نے جو سود در سود قرضوں کے اوپر چڑھ گیا ہے، اور اس کی قسطیں یہ 20 ارب دینا ہے. تو تقریباً بجٹ کا آدھا تو پہلے ہی ہم نے قرضوں پہ دے دینا ہے. اور آرمی پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ اس 8 ارب، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا گندا ہمسایہ ہے ہمارا ہندوستان. اس کی افواج ہمارے بارڈر کے اوپر کھڑی ہیں. ساری دنیا کے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی انڈیا کے ساتھ چاہے چھوٹی ہو جنگ ہو سکتی ہے. تو ان حالات میں جو کہتے ہیں کہ جی آرمی کو بجٹ نہ دو، تو آپ ان کی حب الوطنی اور ان کے عقل کا آپ خود ہی اندازہ کر لیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تو جس طرح میں نے ایکسپلین کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، افواج پاکستان کا بجٹ پچھلے سال سے کم ہوا ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. آپ دیکھیں آرمی نے جو چیزیں بھی خریدنی ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے، وہ ساری ڈالر میں ہوتی ہیں. سب ایک بڑی عام سی بات ہے. اب ہم ہر چیز کا، ہم جو ہمارے پروگرام کا اصل جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سجیشن دیتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں جتنے بھی ویڈیو تھے، جتنے بھی ولاگ میں نے آج تک ہم شروع کر رہے ہیں، تقریباً ہر ایک میں ہم یہ سجیشن دیتے ہیں. اب بھی میں وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں صرف پاکستان، دنیا پوری میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتے اگر اتنے قرضوں کا بوجھ ان کے اوپر رہا. جیسے آپ کو سمجھ آئی اس بجٹ میں تقریباً ہمارا آدھا بجٹ تو سود کی نظر ہو گیا. تو کیسے ملک اٹھے گا، کیسے ملک ترقی کرے گا؟ تو وزیر اعظم پاکستان، آپ کا جو قد کاٹ ہے، دنیا آپ کی بات سنتی ہے، پوری دنیا. یو این میں آپ نے تقریر کی، آج تک کی یو این کی جو بیسٹ سپیچز ہوئی ہیں جن کو اپریشیٹ کیا گیا، ان میں سے ایک ہے کہ دنیا نے کان دھرا
اور انڈیا کا جو مذموم چہرہ، جو گناؤنا کردار ہے، ایک حد تک وہ دنیا کے سامنے آیا۔ اسی طرح جو امیر ممالک ہیں انہوں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف، غریب ممالک کے خلاف، ترقی پذیر ممالک کے خلاف۔ آپ اس کو لیڈ کریں، آپ آواز اٹھائیں، یہ قرضے معاف ہونے چاہیے۔ اگر قرضے دیکھیں، اگر قرضے معاف ہو جائیں، اگر ہم نے یہ $20 ارب نہ دینا ہو تو پاکستان کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب سے بڑا جو آپ سمجھے نا رستے کی رکاوٹ ہے پاکستان کی اکانومی کی، وہ ہے یہ قرضے جو ہمارے پچھلے حکمرانوں نے، شریفوں نے اور زرداریوں نے اس قوم کو کے اوپر لا دے۔ اب ایک آخری بات کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سجیشن جو ہے، ویسے تو حکومت نے اس بجٹ میں بھی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کے لیے، احساس پروگرام کے لیے، یہ ساری سبسڈی ہے جو حکومت دے رہی ہے، 100 ارب روپیہ، پھر کرونا کے لیے 100 ارب روپیہ، یوٹیلیٹی اسٹور 50 ارب روپیہ، ڈیلی ویجز کے لیے 200 ارب روپیہ، اور سبسڈی حکومت نے رکھی ہیں بجٹ کے اندر۔ دیکھیں ان سب کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے اگر سستی بجلی ہو۔ تو پاکستان کے سامنے 2 بڑے چیلنجز ہیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے مافیات ہیں، چینی والا، دوسرا، آپ دیکھیں سیدھی بات کرنی چاہیے، یہ معمولی چیزیں ہیں ایک ملک کے لیے، یہ کنٹرولیبل ہے، یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جس نے بھی چوری کی ہے اس کو اس کا انجام، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن 2 مسئلے ہیں جو قرضے ہمارے حکمرانوں نے لیے، ان کا کڑا احتساب کریں، اور پاور پروڈیوسر، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک آدمی نے 50 کروڑ ڈالر لگایا اور اس نے اس سے 6 گنا زیادہ وہ کما بھی چکا ہے، اور پھر اب بھی اس کا جو ہے، اس کا جیسے وہ امریکہ میں کہتا ہے نا کہ آئی کینٹ بریتھ، وہ جو کالا جس کے اوپر پولیس والے نے اپنا پنجابی میں گوڈا کہتے ہیں، گوڈا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو نی ہے، تو وہ جو ہے پاکستان کی اکانومی کی شارک کے اوپر ان لوگوں نے یہ جو اپنا گوڈا رکھا ہوا ہے کہ مہنگی بجلی ہے اور یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے، یہ 2 چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں، ہونا یہ چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے 2 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، ان دونوں کو سب سے پہلے ایڈریس کریں۔